اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم نعت عليم مظهر العجائب تجده أون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علیو یا علیو یا علیو نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں سوئے کربلا وہ بہاتر کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں وہ دلدل پہ دیکھو شہادت کی دھن میں چلے تیگ لے کے یہ شیر خدا کی یہ شیر خدا کی اکیلے وہ رن کی طرف اللہ اللہ لعینوں سے ہستی مٹانے چلے ہیں نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں جدھر دیکھیے ہے موت کا ہے اندھیرا یہ رو رو کے کہتا ہے دل آج میرا دل آج میرا ہزاروں کے نازی یہ شبیر تنہا لہو اپنے دل کا بہانے چلے ہیں نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر کھڑے کہہ رہے ہیں یہ زہرا کے جانی یہ زہرا کے جانی لعینوں سے کہہ دو کہ امت کے خاطر حسین اپنے گھر کو مٹانے چلے ہیں نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں سوئے کربلا وہ بہاتر کو لے کر رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں نبی کے نواسے حسین ابن حیدر لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں درود و پاک پڑھو آپ کی اور آپ کی آل پہ
آج 1400 ہجری بیت گئی، لیکن پھر بھی لوگوں کے دل سے بغض حسین ابن علی نہیں گیا۔ غم مت مناؤ، رونا شرک ہے، تعزیہ نکالنا شرک ہے۔ کئی لوگ تو علم دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، جہاں علی والا دیکھا نہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے ایک بار علم کے نیچے آ گئے تو علی والے بن جائیں گے۔ جہاں علی والا تم نے دیکھا نہیں، تمہاری شکل صورت بگڑی بگڑی سی نظر آنے لگتی ہے۔ جہاں علی والا تم نے دیکھا نہیں، تمہاری شکل صورت بگڑی بگڑی سی نظر آنے لگتی ہے۔ ایسا تو نہیں تمہیں بیر ہوئے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، ایسا تو نہیں تمہیں بیر ہوئے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میزم تمار سے ڈر لگتا ہے۔ ارے پرچم حضرت عباس سے دوری کیسی، کیا تمہیں اب بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ علم دیکھ کے ڈر لگے گا بھی کیسے نہیں؟ کہتے ہیں سنیت خطرے میں آ جائیں گی، اصل میں مولویت خطرے میں آ جائیں گی، اس لیے جہاں علم دیکھا نہیں افواہ اڑانا چالو کر دیتے ہیں۔ سنی کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے سنی؟ جو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں حسین کو گود میں اٹھایا، کئی حسنین کو کاندھے پہ سوار کر کے دکھایا۔ شہید ناصر عباس کا یادگار جملہ ہے۔ آج ملا اعتراض کرتے ہیں حسین کے لیے تعزیہ نکالنا غلط ہے، ان کے لیے گھوڑے نکالنا غلط ہے۔ وہ فرماتے تھے اے عقل کے اندھے، تو حسین کے لیے ذوالجلال نکالنے کو حرام کہتا ہے، حسین کے گھوڑے کو حرام کرتا ہے۔ اے عقل کے اندھے، پڑھ تاریخ، جھانک مدینے کی گلیوں میں، حسین کے لیے گھوڑے بنانا نہیں، گھوڑے بننا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ ہے سنی جو اصل میں اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ درود و سلام پڑھے آپ کی اور آپ کی آل کو۔ ام الفیل کیا ہے؟ یہ وہ سال ہے کہ جس سال ابرہہ نامی بادشاہ نے اللہ کے گھر میں حملہ کیا تھا۔ ام الفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے نسبت رکھتا ہے۔ اسی سال کی بات ہے، اس نے ایک الگ کعبہ بنایا تھا۔ اصلی کعبے کے ہوتے ہوئے اس نے اپنا ایک الگ کعبہ بنوایا تھا، یہ سوچ کے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں اس کے بدلے یہاں پر آ جائیں۔ اس کے والے اس کے کعبے کا طواف کرنے لگے، لیکن تعداد صرف بادشاہ والوں کی تھی، تو سوچا کیا کیا جائے۔ کسی نے صلاح دی جب تک اصلی کعبہ ہے تب تک نقلی کچھ نہیں، تو معاذ اللہ اصلی کو مٹا دے تو لوگ یہاں آنے لگ جائیں گے۔ تو ساری فوج لے کے ابرہہ آتا ہے، ہاتھی، بڑے بڑے جانور وغیرہ، لوگ اپنی اپنی جان بچا کے بھاگنے لگتے ہیں، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اس وقت آپ کعبے کے محافظ تھے۔ آپ کے پاس بہت اونٹ تھے جو مکے سرحد کے باہر چرتے تھے۔ آپ کے پاس اتنے اونٹ تھے کہ ابرہہ کی آدھی فوج آپ کے اونٹوں کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ یہ جب واقعہ ہوا جس سال، اسی سال رسول خدا دنیا میں آئے تھے، لیکن مولوی کہتے ہیں کہ واقعے کے 40 سال بعد آئے تھے، جبکہ حقیقت میں آپ اسی سال آئے تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کعبے کا وارث، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ اس نے کہا جب آپ کعبے کے وارث ہو تو آپ یہاں اونٹ لینے کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن جان لو تم، یہ جو اونٹ ہے نا اس کا پالنے والا میں ہوں، اور یہ جو کعبہ ہے اس کا پالنے والا وہ ہے، میں صرف نگرانی کرتا ہوں۔ اونٹ مجھے دے دو، یہ گھر اور گھر والا جانے۔ حضرت عبد المطلب اتنے آرام سے، اتنے جوش سے اس کے پاس گئے جیسے آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ ابھی میری فوج آسمان سے آئیں گی۔ آپ اونٹ لیے جانے لگے
اور بادشاہ نے کعبے پر حملہ کرنا چاہا کہ اتنے میں چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹی چھوٹی کنکر لے کے آنے لگی اور پورا لشکر تباہ کر دیتی ہے، صرف سرکار حضرت ابو مطلب علیہ السلام کی دی گئی صدا سے۔ تو اگر مولا حسین کربلا کی مٹی پہ ایک صدا دے دیتے تو ساری یزیدی فوج تباہ ہو جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں؟ جب آسمان زمین نہر فرات کہہ رہی تھی کہ مولا اجازت دے، صرف آپ اجازت دے، ابھی سب ختم ہو جائے گا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ مولا اپنے سارے خاندان کی قربانی دیتے رہے، کیونکہ دنیا کو بتانا تھا، امت محمدی کو بتانا تھا کہ یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ کئی قربانی دینے کے بعد آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ ہم اتنے آرام سے ہیں، لیکن آج بھی کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں پر اصل مومنین نہیں ہے۔ انہیں تو اب تک یہی نہیں پتا کہ جنگ کس لیے ہوئی تھی، زندگی کی بھاگ دوڑ میں قیامت اور وفاداری کرنا بھول گئے ہیں۔ ام الفیل پر قرآن میں سورہ بھی ہے، الم تری کیف فعل ربک فی اصحاب الفیل۔ میرے رسول اس وقت کو یاد کرو۔ اب رسول بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دادا بھی ایسے ہیں، اللہ بھی رسول کو یاد کرا رہے ہیں، یاد انہی کو کرایا جاتا ہے جو وہاں پر موجود ہو۔ رسول اللہ کی آمد پر جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ، ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ، مولا علی کی والدہ، ابھی مولا علی تشریف نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد آئے تھے۔ تو رسول اللہ کی آمد پر بی بی فاطمہ بنت حسن خوشی ابو طالب علیہ السلام تک پہنچی کہ اللہ نے آمینہ کے یہاں لا دیا ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ نبی کی آمد ہونے والی ہے۔ مولوی کہتے ہیں 40 سال بعد نبی آئے تھے ام الفیل کے، لیکن بی بی فاطمہ بنت حسن آئی تھی نبی کی خوشخبری دینے۔ رسول خدا کی آمد کی خبر سن کے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ 30 سال انتظار کر لو، میں تمہیں اسی طرح کا بچے کی خوشخبری دیتا ہوں، بالکل اس کا ہم سب مثل ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا بس۔ مولا علی آنے والے ہیں 30 سال بعد اور خوشخبری دی جاتی ہے 30 سال پہلے۔ ایسا لگتا ہے سرکار ابو طالب جیسے رسول غیب جانتے ہیں ویسے یہ بھی غیب جانتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمران علیہ السلام، یہاں پر پورا خاندان غیب جانتا ہے، لیکن مولا کے در پہ کبھی سر جھکائے تو پتا چلے گا کیا ہے اہل بیت، تب سمجھے گا علم غیب۔ یہ ہے علی کے بابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، آپ کو سنبھالنے والے، نبوت کا اعلان کرنے والے، اسلام کی پہلی دعوت دینے والے، آپ کا نکاح پڑھنے والے، وہ علی کے بابا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے۔ یہ ہے حضرت عمران عرف ابو طالب علیہ السلام، کافر نہیں، اس اسلام کی بنیاد ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی تو وہ سب کچھ ہے جو میں ہوں سوائے نبی کے، یا علی دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روح کا روح، عینوں کا عینی، لسانوں کا لسانی، وجاہوں کا وجاہی۔ اب رہ ہی کیا گیا؟ نبی کا بدن، علی کا بدن، علی کا بدن، نبی کا بدن، علی کا چہرہ، نبی کا چہرہ، نبی کا چہرہ، علی کا چہرہ، علی کا چہرہ، خدا کا چہرہ۔ درود و پاک پر آپ کے رکھیے آئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کا علما مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھے۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیت سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرت کے نزدیک پیچیدہ اور مشکل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ روایت ہے کہ اکبر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے مولا علی علیہ السلام موجود نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان سے غلط فیصلے نہ ہو جائے۔ بعض
अकबर साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहादत दी कि मौला अली अलैहिस्सलाम इल्म ज़ाहिर व इल्म बातिन दोनों के अमीन थे। और हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इन्ना अलियन बिन अबी तालिब इंदहु इल्मु ज़ाहिर वल बातिन, बेशक अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास कुरान का इल्म ज़ाहिर भी है और बातिन भी है। रिवायत है हलील औलिया सफ़ा नंबर 105 से। और हजरत मोहतरम साहबा इब्ने मसूद ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मौला अली को दुनिया में भेजा तो उनको देखना भी एक इबादत है, क्योंकि वो ज़ाहिरी तौर पर भी कुरान है। उन्हें मौला अली के पास जो हम कुरान पढ़ते हैं ज़ाहिरी तौर पर भी उसका इल्म है, और जो कुरान के अंदर की बात है जो हम नहीं जानते उसका भी इल्म रखते हैं। और चूँकि वो खुद एक कुरान थे तो उनके चेहरे को देखना भी एक इबादत था कि मौला अली शेर खुदा वो शख्सियत है। सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका फरमाती है, अलीउन अलामुन नसीन बिन सुन्नते, हजरत अली अलैहिस्सलाम तमाम लोगों से बढ़कर सुन्नत का इल्म रखने वाले हैं। कि मौला अली सिर्फ इल्म कुरान ज़ाहिर व बातिन ही नहीं रखते, बल्कि हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा आपकी सुन्नतों को इल्म था। और हकीकत है कि जो सुन्नत का सबसे बड़ा आलिम हो वही कुरान का सबसे बड़ा आलिम होता है। चुनांचा अब्दुल मलिक बिन अबीद अल सुलेमान ने फरमाया, सबसे बड़े आलिम की शनाख्त यूं बयान फरमाई कि उन्होंने हजरत अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, अकाना फी अस्हाबे मोहम्मदिन अहद आलमु मिन अलीन काला ला वल्लाहि मा आलमु, क्या सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा में से सैयदना अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई आलिम था? उन्होंने कहा, नहीं, खुदा की कसम मैं ऐसे शख्स को नहीं जानता। यही वजह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के सिवा किसी शख्स ने ये दावा नहीं किया कि मुझसे जो चाहो पूछो मैं कुरान से जवाब दूंगा। ऐसा दावा सिर्फ उन्होंने ही किया था। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूमत 10 हिस्सों में तकसीम गई है, 9 हिस्से अली अलैहिस्सलाम के दिए गए और 1 हिस्सा बाकी तमाम लोगों को दिया गया। और हजरत सैयद बिन अल मुसीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसी शख्स ने ये दावा नहीं किया, सलूनी मुझसे सवाल करो, सिवा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। इतनी रिवायतों के बाद भी लोग कहते हैं कि हम सिर्फ सहाबा को मानते हैं। जो तुम सहाबा को मानते हो वही सहाबा आपकी फजीलत और हदीस दिए है, लेकिन फिर भी मौला को नहीं मानना है इन्हें, और झूठी रिवायतें कहाँ से लेकर आते हैं। आपकी एक हदीस ये भी है कि मौला अली अलैहिस्सलाम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर है और मौला अली अलैहिस्सलाम उस शहर के दरवाजे। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना है कि आपको, तो पहले मौला अली से होते हुए गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वही उस इल्म के शहर के दरवाजे है। बिना दरवाजे के अंदर कैसे पहुंचेंगे आप? और आज तक अगर कोई भी इल्मदार है, मैं, आप या कोई भी, तो सिर्फ आपकी बदौलत, मौला अली की वजह से। उनके पास हर किस्म का इल्म था, होता भी कैसे नहीं, आखिर वो शेर खुदा है। मौला अली के पास इल्म नूर भी था, यानी अरबी ग्रामर का भी इल्म रखते थे आप। कुरान व हदीस को समझना मारिफत लुगत पर मौकूफ है। कुरान करीम हो, हदीस शरीफ हो, कलाम अरब हो या लुगत हो, इनमें से हर एक का समझना अरबी कवायद पर मौकूफ है। इसलिए ऐसा कहा है, इल्म सिर्फ तमाम उलूम की माँ है और इनमें नूर इन सब का बाप है। और इन दोनों के उलूम की मौजूद और मौसूफ बाप मदीना अलीम सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम है। सबसे पहले उन्होंने ही इन दोनों इल्मों की बुनियाद कवानीन के इल्म को कराए और इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक का नाम सर्फ दिया और दूसरे का नाम नूर दिया। हकीकत में सर्फ
नूही का एक हिस्सा है और इसके मौजूद सैयदना अली अलैहिस्सलाम हिस्से हैं। अब्दुल असूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं मौला अली की बारगाह में तशरीफ लाया तो देखा आप सर झुकाए मुतफक्किर बैठे हैं। मैंने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, किस मामले में आप मुतफक्किर है? आपने फरमाया, मैंने तुम्हारे शहर में अरबी गलत तरीके पर बोलते हुए सुना है, तो आपने सोचा आप अपना इल्म बांट दे। तो उन्होंने फरमाया, अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमें आपके जरिए एक जिंदगी मिल जाएगी और हमारे यहाँ अरबी जबान बाकी रह जाएंगी। खुद सोचिए कि जिस इल्म को हासिल किए बगैर कोई इंसान, चाहे वो अरबी हो या अजमी, आलिम नहीं बन सकता, तो फिर जो शख्स इस इल्म का मौजूद और मौसूफ हो वो बाबे इल्म नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन अफसोस, लोग इल्म को तो मानते हैं, लेकिन जो हस्ती है उलूम की वज़ा सुन्नत, उन्हें तमाम उलूम के दरवाजे तस्लीम नहीं करते कि मौला अली ही बाबे इल्म है। दरूद पाक पढ़ो आपकी और आपकी मौला अली के कुछ खास हजरत उमर व बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किला खैबर को फतह करने के लिए मैं इस शख्स को परचम देकर भेजूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला कभी इसको शर्मिंदा नहीं फरमाएगा। तो इस परचम को हासिल करने के लिए लोग ललचाना आने लगे। आपने फरमाया कि अली कहाँ है? बताया गया वो चक्की में गंदम पीस रहे हैं। तो आपने फरमाया, क्या तुम में से कोई चक्की नहीं चला सकता? फिर आपने उनको बुलाया और जबकि वो असूद चश्म में मुब्तला थे, देख नहीं पा रहे थे, आपने इनकी आंखों पर दम किया और 3 दफा परचम लहरा कर दे दिया और बिला आखिर खैबर फतेह कर लिए। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूरह तौबा के साथ भेजा और मौला अली को इनके पीछे रवाना किया। तो फरमाया, इस ऐलान बरात के साथ फकत वो शख्स जाएगा जो मुझसे है और मैं इससे हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला हसन, हुसैन और मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बुलाकर इन पर चादर फैलाई, फिर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अलाहु अहलहु बेती फज़हिब अलहुम्नी रजसा व ताहिरहुम तत्हीरन। ऐ अल्लाह, ये है मेरे अहले बैत, बस इनसे हर तरह की पलीदी दूर फरमा दे। मौला अली अव्वल शख्स है जो उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद इस्लाम लाए हैं। मौला अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़ लिए थे एक बार और सो गए थे, तो मुशरिकीन ने इनका यूं ही कसीदा करते रहे जिस तरह वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा करते थे। और जब मौला अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे गए और गार की तरफ, तो सारे मुशरिकीन मौला अली के पीछे गए और रात भर आपको देखते रहे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ गज़वा तबूक की तरफ जाने लगे, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या मैं आपके साथ चलूं? फरमाया, नहीं। मौला रो पड़े। इस पे आपने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम, मगर ये कि तुम नबी नहीं हो, तुम मेरे नायाब हो, यानी मेरे बाद हर मोमिनीन के नायाब हो। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मस्जिद की तरफ खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे सिवाय बाबे अली के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन फिर भी मौला अली अलैहिस्सलाम से इस कदर हसद क्यों? हमेशा अरबाब नेमत हजरत के हासिबीन होते हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम चूँकि बेशुमार फजाइल के ही नहीं बल्कि खास हामिल थे, इसलिए इनके साथ हसद करने वालों की भी कसरत थी। और ये जाहिर है कि गलत और बेबुनियाद पर की उड़ाना हासिदीन का महबूब मशगला होता है। चुनांचा मौला अली अलैहिस्सलाम के हासिदीन एक तरफ जो इनके खूबियों पर पर्दा
पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करते और दूसरी तरफ खिलाफ अफवाह फैलाते रहते हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जो जमात आई थी वो ऐसी ही थी बेबुनियाद अफवाह के बायस मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ के मर्ज में मुब्तला थी। इस वजह से उन्होंने मौला अली के क़सास हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान किया कि ए दुश्मनाने अली, दर हकीकत तुम अली अलैहिस्सलाम की शान से बेखबर हो। अली अली है, इसको अली जल जलाला ने अली बनाया है। किसी सफिया मिजाज शख्स को मकाम अली की क्या खबर? नाजान तुम इनके खिलाफ जुबान खोल रहे हो, अपनी आकिबत को बर्बाद कर रहे हो, मगर इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। याद रखो, अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के खिलाफ लब कशी करना आसमान पर थूकने के मुतरदिफ है कि जो अली का दुश्मन है वो इसी लायक है। हज़रत अबू साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि सैयदना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि मैं खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अली मा कुरान व कुरान मा अली लन याद फिरका हती यरदा अली अल-हौज। अली अलैहिस्सलाम कुरान के साथ और कुरान अली अलैहिस्सलाम के साथ है, दोनों जुदा ना होंगे हत्ता के इकट्ठे हौज़ कौसर पे मेरे पास आएंगे। दरूद पाक पढ़ा आपकी और आपकी आवाज़ से। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर में पनाह ले रहे थे तो उस वक्त कूफे से हजारों खत आ रहे थे कि ए नवासा रसूल, हम आपके नाना की शरीयत पे चलने वाले हैं, इस जालिम बादशाह से हमें बचाए। यजीद सरेआम शराब पीता है, गुनाह करता है और ये कहता रहता है माज़ल्ला माज़ल्ला, कोई नबी नहीं आए थे, कोई रसूल नहीं था, कोई कुरान नहीं आए थे। रसूल अल्लाह के नवासे, हम ऐसे जालिम बादशाह के हाथ में बैठ कैसे करें जो रसूल अल्लाह की बताई हुई शरीयत को मजाक समझता है, हलाल और हराम में कोई फर्क नहीं रखता। उन तमाम कुतूत का मौजू यही था। भला आखिर ऐसे ऐसे खत आने लगे, ए नवासा रसूल, अगर आज आपने हमारी नुसरत नहीं की तो रोज़े महशर में हम आपके नाना के सामने आपकी शिकायत करेंगे कि वक्त के जालिम बादशाह आपकी शरीयत का मजाक बनाता रहा और आपका नवासा खामोश रहा। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतूत के जवाब में अपने सफीर मुस्लिम बिन अकील, जो आपके चचाज़द भाई थे, कूफे की तरफ रवाना कर दिया। जैसे ही बनी हाशिम का शहजादा हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम लेके कूफे की तरफ आए तो सब लोग आपके हाथ पे बैठ हो गए और वो आवाजें बुलंद करके कहने लगे, लब्बैक या हुसैन, ए अकील के शहजादे मुस्लिम, हमारे मौला हुसैन को बुलाए, ये वक्त के जालिम बादशाह को ये बताए कि उनके नाना अल्लाह के रसूल है और कुरान अल्लाह की किताब है और दीन इस्लाम खाली के हकीकी का दीन है। जब लोगों की हकीकत का ये चेहरा देखा तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक खत तहरीर किया कि नवासा रसूल, यहाँ के लोग जुल्म से बेजार होके आपकी नुसरत चाहते हैं, जल्द अपने मुबारक कदम लेके इधर आए, हम अपने इस्लाम का परचम बुलंद कर सके। यहाँ पर यजीद को खबर मिलती है कि इसने जिसको कूफे के हाकिम रखा है उसकी मौजूदगी में मुस्लिम बिन अकील आए और लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत कर रहे हैं तो फौरन इब्ने ज़ियाद को कूफे की तरफ भेजता है और ये कहता है कि नोमान, तुमसे कूफे की हुकूमत संभाली नहीं जाती, आज से इब्ने ज़ियाद कूफे का नया गवर्नर है। और वहाँ मुस्लिम बिन अकील का खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है और यजीद की यही साजिश थी कि तवाफ़े काबा के दरमियान ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हज को उम्रा में तब्दील करके अपनी बहन, बेटियों और पूरे खानदान को लेके वहाँ जाते हैं। बस इब्ने ज़ियाद ने सोचा कि कूफे में बाहर कैसे पैदा करे। उसने ये नारा लगाया कि जो यजीद की बैत करेगा, अपनी तलवार देगा, उसको वो उतना ही सोना अता करेगा कि उसकी नस्लें खुश हो जाएंगी। जैसे इब्ने ज़ियाद ने ये खबर कूफे में फैलाई,
کوفے کی عورتوں نے سوچا اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا. آپ اپنے مردوں سے کہنے لگی مجھے تمہاری تلوار چاہیے. تم کو نہیں پتا ابن زیاد تلوار کے بدلے بہت سارا سونا دیتا ہے. رفتہ رفتہ کوفے کا ہر فرد تبدیل ہونے لگا. باری باری اپنی تلوار دینے لگا. ابن زیاد اپنے لشکر سے کہا کہ کوئی بھی کوفے کی گلیوں میں نہ آئے ورنہ خواہ وہ مارا جائے گا. کوفیوں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث یاد دلا دیا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دولت ہے کہ دولت کے مرض کبھی دل سے نہیں جائیں گا. ایک دنیائی دولت کے لیے رسول کے نواسے مولا علی کے بیٹے کو دھوکہ دے دیا. سفیر امام مسلم بن عقیل کو ہر ایک شخص رفتہ رفتہ چھوڑتا گیا یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے مسجد آئے. سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ نہ تھا. نماز ختم کرنے کے بعد آپ تنہا کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے اور کہتے کہاں ہیں وہ لوگ جو حسین کی نصرت کے لیے خط لکھا کرتے تھے. کہاں ہیں لوگ. بار بار مجھ سے کہتے تھے ہمارے مولا حسین کو بلاؤ. کوفیوں میں تو تمہارا مہمان ہوں, میں تمہارے بلاوے پہ آیا ہوں. مگر افسوس کوفے کا ہر فرد اپنے گھر کے دروازے بند کرے ہوئے تھا. سفیر امام حسین تنہا گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں. اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی. اس نے جیسی دیکھا کہ دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے تو دروازہ کھول کے کہتی ہے تم کون ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو گھر کے باہر نکلے گا وہ مارا جائے گا. مسلم بن عقیل کہنے لگے اے اللہ کی بندی میرا گھر اس کوفے میں نہیں ہے. وہ عورت کہنے لگی کون ہو تم؟ آپ فرمانے لگے میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں. وہ عورت زاروں قطار رونے لگی اور فرمانے لگی اے سفیر حسین آئے میرے گھر میں. وہ مسلم بن عقیل کو مہمان بناتی ہے اور وہاں ابن زیاد نے اعلان کروایا جو مجھے مسلم بن عقیل ڈھونڈ کر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا. اس بوڑھی عورت کا جواری اور شرابی بیٹا تھا. وہ جب محسوس کرتا ہے کہ سفیر حسین کو اس کی ماں مہمان بنائی ہے تو فوراً جاتا ہے اور ابن زیاد کو یہ خبر دے آتا ہے. ابن زیاد اپنے ہزاروں فوجیوں کو لے کر اس بوڑھی عورت کے گھر بھیجتا ہے اور جب چاروں طرف سے اس بوڑھی عورت کے گھر کو گھیر لیا جاتا ہے لشکر سے تو صدا آتی ہے اے مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ جاؤ ورنہ ہم گھر میں آ جائیں گے. جناب مسلم گھر کے باہر آتے ہیں اور ایک طرف امام علی علیہ السلام کا بھتیجا اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر. لوگ حیران ہو گئے کہ ایک اکیلا انسان اس طرح سے بھی لڑ سکتا ہے. لوگ گرتے رہے لیکن کوئی بھی سفیر حسین کے پکڑ میں نہیں آ پایا. سب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ علی کا بھتیجا اور بنی ہاشم کا چراغ ہے, اس سے جنگ کوئی جیت نہیں سکتا. اتنے میں لشکر کے سپہ سالار نے کہا کہ اے مسلم میں وعدہ کرتا ہوں تم گرفتار ہو جاؤ, تمہاری ساری بات مانیں گے. بس جناب مسلم گرفتار ہو کر ابن زیاد کے سامنے آتے ہیں. ابن زیاد اور دربار کے سارے لوگ ان کے ایمان کا مذاق اڑانے لگے. جناب مسلم فرمانے لگتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ وعدہ وفا نہیں کرو گے لیکن میرے آنے کا ایک سبب ہے. میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائے. پہلی وصیت یہ کہ امام حسین علیہ السلام تک میرا پیغام پہنچایا جائے کہ وہ کوفے نہ آئے. کوفے والے بے وفا ہے, دولت کے ساتھ بک جاتے ہیں. دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم کو تکفیر کیا جائے. تیسری وصیت یہ ہے کہ میں 700 درہم کا کوفے کا مقروض ہوں, میری تلوار اور زیورات بیچ کر میرا قرض اتارا جائے. دربار والے زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں اور ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ یہ سفیر حسین کو محل کی سب سے اونچی چھت سے
محل کی سب سے اونچی چھت سے اس طرح سے گراؤ کہ کوفے کا ہر ایک فرد دیکھے کہ ہم نے حسین کے سفیر کا کیا حشر کیا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کو پیاسا محل کی چھت سے پھینکا جاتا ہے، آپ کی وہی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ چھت سے زمین کی طرف آتے ہیں، سب ہنسنے لگتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے دار الورا کی دیواروں پر لٹکایا جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھیلایا جاتا ہے۔ سپاہی ہنستے رہتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ نبی کے نواسے حسین ابن علی پر، سلام ہو میرے غریب امام حسین ابن علی پر۔ اور وہاں امام حسین علیہ السلام مکہ اور کوفے کے درمیان تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ کے کانوں تک حضرت مسلم بن عقیل کا آخری سلام پہنچا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ کے بھائی عباس علیہ السلام نے پوچھا کہ اے آقا، آپ کی آنکھیں نم کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، عباس میرے بھائی مسلم بن عقیل کوفے میں غریب الوطن کی طرح شہید کیے گئے۔ جناب عباس فرماتے، میرے مولا مجھے اجازت دے کہ ابھی میں کوفے پہنچوں اور فوجی یزید کو بتاؤں کہ حق اور باطل کیا ہے۔ آپ نے عباس علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا، عباس تم زینب کے پردے کے محافظ ہو، تجھے بابا علی نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ اتنی دیر میں آپ جناب مسلم کے خیمے میں آتے ہیں، جناب مسلم کی زوجہ کو ان کی شہادت بتاتے ہیں اور جناب مسلم کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے جناب مسلم کی اولاد جن کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے کائنات کے امام حسین ہیں۔ وہاں 4 سال کی سکینہ جب ان کے پاس ان کے بابا کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی خیمے جلاتا ہے۔ افسوس آج بھی یہ امتی درود پاک پڑے آپ کی اور آپ کی آل پر۔ حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ ہانی بن عروہ اور زوجہ معصمہ تمار جب ابن زیاد نے یزید کے شیطانی کھیل میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے کوفے کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ کوفے کے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، جس کی بنا پر بزدل اور ڈرپوک کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا کی بجائے بجائے گھروں میں چھپ جانا ہی بہتر سمجھا۔ ابن زیاد نے جناب ہانی بن عروہ اور جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سفیر حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے ان کو کوفے میں آنے سے پہلے ہی شہید کر دیا تھا اور حکم دیا کہ ان کے اجسام کو بغیر کفن کے ایک کھلے میدان میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ نشان عبرت بنے۔ کسی کوفے میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے کفن دفن کا بندوبست کرتا۔ اس وقت یہ 2 خواتین جناب روایا زوجہ ہانی بن عروہ اور زوجہ معصمہ تمار جو کہ پڑوسن بھی تھی، رات کے اندھیرے میں گھروں سے نکلے میدان سے تینوں شہیدوں کی لاشوں کو اٹھایا اور مسجد کوفہ سے کچھ فاصلے پر لے جا کر دفن کیا۔ یہاں صرف چند خواتین کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن قافلے میں موجود تمام خواتین نے صبر کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ قابل دید تھا اور مصائب سے گھبرا کر ان میں سے کسی کی قدم نہ لڑکھڑائے۔ ان مصائب سے بچنے کے لیے کسی نے بھی یزید نامراد کو حکمران نہ گوارا سمجھا، بلکہ اپنی ہمت اور عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام لوگ خاص الخاص عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھروں سے نکلنے اور دین محمدی کو پھیلانے کے سوا کوئی مقصد نہ رکھتے تھے۔